شب مغفرت، اور اللہ رب العالمین قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے تو مجھ سے توبہ کر، میں تیری توبہ قبول کروں گا، تو مجھ سے توبہ کر، چاہے جتنے گناہ کر لے تو، لیکن جب تو میری بارگاہ کے اندر آئے اور سچے دل سے جب تو توبہ کرے، جیسے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر سچے اور پکے دل سے توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور ایسا مالک تمہیں کہیں نہیں ملے گا کہ سمندر کے جھاگ کے برابر تم غلطیاں لے کر آ جاؤ، کٹا بھر کر تم غلطیاں لے کر آ جاؤ اور سامنے والے سے معافی مانگو وہ تمہیں معاف کر دے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ لیکن ایک واحد در ہے جسے در خدا کہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر جسم کے پورے حصے میں تمہارے گناہ ہو، فرمایا کہ سچے دل سے اگر تم میری بارگاہ کے اندر سچے دل سے اگر تم آنسو بہا کر میری بارگاہ کے اندر ایک مرتبہ توبہ کرو گے تو اللہ فرماتا ہے اے بندے تو یہاں پر اپنے لب ہلائے گا، میں رب تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کل نبی آدم خطاء وخیر الطائین التوابین او کما قال النبی صلی اللہ تعالی وسلم۔ ارشاد فرمایا گا، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ ہر انسان خطا کار ہے، غلطی والا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ کے اندر خطا کرنے پر، غلطی کرنے پر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی کرتا ہے، یعنی اس نے جو گناہ کر لیا اس پر ندامت ہے، شرمندگی کر رہا ہے کہ مجھ سے کیسا گناہ ہو گیا، اللہ کی بارگاہ کے اندر شرمسار ہو رہا ہے اور وہ اپنی شرمندگی کا اعتراف کرتا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں پھر سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی توبہ قبول فرماتا ہے۔ سچے دل سے توبہ کرے بندہ اور اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا، حضور فرماتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ابھی تک۔ کوئی گناہ کر لے اور پھر گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ کے اندر اگر سچے دل سے توبہ کرے تو حضور فرماتے ہیں وہ گناہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ اور لجبال نبی اتنا ارشاد فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ فرماتا ہے اگر تم لوگ گناہ نہ کرو، ڈیلے کم کریں اس کو تھوڑا، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو، پھر ارشاد فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھا لے گا، اس زمین سے اٹھا لے گا۔ یار یہ کیا بات ہو گئی، کیا بندہ گناہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اٹھا لے؟ یہ تو سمجھ میں آتا تھا کہ بندہ گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ اٹھا لے، یہ کیا بات ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو اگر تم گناہ نہ کرو تمہیں اٹھا لوں۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا گیا اللہ فرماتا ہے اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھا لے، اور فرمایا کہ پھر اللہ فرماتا ہے تمہاری جگہ ایسے لوگ پیدا کر دے جو گناہ کریں۔ حضور فرماتے ہیں اور خدا اسے بخشے اور مغفرت چاہیں اور پھر اللہ انہیں بخشے۔ یعنی حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی گناہ نہ کرے، سب پاک و صاف رہیں، گناہ کوئی نہ کرے، تو حضور فرماتے ہیں اللہ ہمیں اٹھا لے گا اور ہماری جگہ پر دوسری قوم لے کر آئے گا، دوسرے لوگ لے کر آئے گا، وہ گناہ کریں گے، پھر گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا کر اپنی مغفرت مانگیں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں اس حدیث کے تحت حضور بتا رہے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرتا ہے وہ پریشان نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری بارگاہ کے اندر اپنی بارگاہ میں میری توبہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ حضور بتا رہے ہیں کہ اگر بندہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرتا ہے تو بندہ جو توبہ کر رہا ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے کی توبہ پر خوش ہوتا ہے اور اس کی توبہ کو قبول بھی فرما لیتا ہے۔